اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں اور میری ماؤں، میرا آج کا عنوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے انبیاء کے تذکرے کیے، اور یہ اس لیے کہ ایمان والے ان کو پڑھیں، سنیں اور ان کا ایمان مزید بڑھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبر ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھانا تھا، بنی نوع انسانیت کو دکھانا تھا کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی تو ریت ہے کہ ماں اور باپ کے بغیر، دونوں کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ چلا دیا تھا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں اور ان کے بعد اولاد ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا، انوکھا واقعہ دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ساری دنیا دیکھتی ہے، سارا جہاں دیکھتا ہے کہ مرد اور عورت ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، لہٰذا ہر کوئی شادی کرتا ہے، شادی کے بعد اس کی یہی دعا ہوتی ہے، یا اللہ اولاد دے۔ شادی سے پہلے بھی کسی نے دعا کی؟ نہیں۔ جب شادی نہیں ہوگی، عورت ہی گھر میں نہیں آئی ہوگی، یا عورت نے شادی نہیں کی ہوگی، اس کے پاس مرد ہی نہیں ہوگا، تو وہ کیسے دعا کر سکتے ہیں دونوں کہ یا اللہ اولاد عطا فرما؟ اور یہ اللہ کی نیک بندی حضرت مریم علیہ السلام ایک کونے میں ہوئی، نہانے کو گئیں تو فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ گیا۔ وہ تھرا گئیں، کانپ گئیں، بولی انی اعوذ بالرحمن منک انی کنت تقیا، اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، کون ہے، کون ہو تم؟ تو فرشتے نے کہا ڈرو نہیں، مرد نہیں ہوں، انما انا رسول ربک، فرشتہ ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ لا اہب لکی غلاما زکیہ، اللہ تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہے۔ فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا دینا چاہتا ہے۔ اب مریم علیہ السلام بولی انی یکون لی غلام، مجھے بیٹا، لم یمسسنی بشر، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، میں کوئی بازاری عورت نہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا حرام سے آئے یا حلال سے آئے،
تو دونوں کام نہیں ہیں۔ کالا کذالکا کالا ربکا ہوا علیہ ہین، اے مریم تیرا رب کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ابھی ہو جائے گا۔ فنفخنا فیہا من روحنا، جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، ادھر پھونک ماری، ادھر پھونک پڑی اور حمل ہو گیا۔ اب آگے کا مرحلہ، اس کو 9 مہینے اٹھاتی تو کس کس کو جواب دیتی کہ میری بے بسی ہے؟ لہٰذا دوسری قدرت، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ پہلا کام، بغیر باپ کے بیٹا پیدا ہو رہا ہے، اولاد ہو رہی ہے صرف فرشتے کے ایک پھونک مارنے سے، اور پھر پھونک سے حمل، اور ساتھ ہی 9 مہینے کے مرحلے 9 پل میں طے کروا کے درد ذہ لگا دیا، یعنی بچے کی پیدائش کا وقت بھی آ گیا۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور درد ذہ نے بھگایا اور ایک کھجور کے نیچے جا کے بچہ دے دیا، اور اب سر پہ ہاتھ رکھا، یا لیتنی متّ قبل ھذا، ہائے میں مر جاتی۔ حضرت مریم علیہ السلام بولی کہ ہے میں مر جاتی، بات ہی ایسی تھی۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، ہائے میرا دنیا میں آیا بھی لوگ بھول جاتے، میں کس منہ سے اب شہر کو جاؤں؟ جبریل علیہ السلام پھر آئے، لا تحزنی، اے مریم غم نہ کر، کجال ربو کا تحت کی سریہ، چشمہ چل گیا ہے، کلی وشربی، کھا پی، وقری آئینہ وقری آئینہ، اطمینان رکھ اور بچے کو شہر میں لے جا۔ انہوں نے کہا میں کیسے لے جاؤں، کیا جواب دوں؟ کہا تم جواب دینا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا روزہ ہے، میں نے بات نہیں کرنی۔ وہ دور تھا کہ روزہ رکھ کے لوگ بولتے نہیں تھے، یعنی جس کا روزہ ہوتا تھا وہ بولتا بھی نہیں تھا۔ اور آج کے دور میں ہمیں کتنا برکت والا مہینہ عطا کیا گیا، رمضان کا مہینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہمان مہینہ ہر سال آیا کرے گا۔ اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کرتے تھے کہ مہمان مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ، اس کی پہلے سے تیاری شروع کر دو۔ اور صحابہ اکرام رجب شعبان سے رمضان کی آمد کا انتظار کرتے تھے اور تیاریوں میں لگے ہوتے تھے کہ ہم نے نیکیاں سمیٹنی ہیں، اپنے گناہ بخشوانے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سمیٹنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سمیٹنی ہے۔ اور آج جو ہمارا دور چل رہا ہے، روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا عام ہے، روزہ رکھ کے برائیاں کرنا عام ہے، روزہ رکھ کے کم تولنا عام ہے۔ ہر وہ برائی جو پچھلے نبیوں کے معاشرے میں پائی جاتی تھی، ان کی قوموں میں پائی جاتی تھی اور ان پہ عذاب آئے، آج کے ہمارے اس دور میں ہمارے لوگ وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچائے۔ تو بنی اسرائیل روزے میں بات بھی نہیں کر سکتے تھے، اور ہم روزے میں جھوٹ بھی بولیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ہم روزے میں کم تولیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، ہم روزے میں لغویات کریں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ رکھ کے جی بیٹھے مووی دیکھ رہے ہیں، کیا ہے جی؟ وقت گزار رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ وقت گزر نہیں رہا، بلکہ وہ جو آپ کا قیمتی وقت تھا، جو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، وہ خراب کر رہے ہو۔ کوئی فائدہ نہیں سارا دن بھوکا پیاسا مرنے کا۔ اور بنی اسرائیل کے دور میں، یعنی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد اگر وہ روزہ رکھ کے سچ بھی بولتے تو روزہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اتنی رعایت لے کر بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اللہ کے نافرمان ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رعایتیں دی ہیں۔ ہمارا کپڑا ناپاک ہو جائے تو ہم وہی جگہ دھو لیں، ہمارا کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم پہ نجاست لگ جائے، ہم وہی جگہ دھو لیں تو ہمارا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور پہلے کے دور میں پہلے انبیاء کی امتوں کے لیے اگر کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا تو وہ کپڑا کا حصہ بھی کاٹنا پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری رعایتیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مزدور مزدوری کرنے جاتا ہے، صبح سے دوپہر تک یعنی ظہر کی نماز تک مزدوری کرتا ہے، لیکن اسے مزدوری کم ملتی ہے۔ دوسرا مزدور ظہر سے عصر تک مزدوری کرتا ہے اور اسے بھی مزدوری کم ملتی ہے، لیکن ایک مزدور ایسا ہے عصر سے مغرب تک جو مزدوری کرتا ہے، بہت شارٹ وقت ہوتا ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے اور اس میں اس کو مزدوری زیادہ ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثال اپنی امت کے لیے دی کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کی عمریں زیادہ تھیں، انہوں نے زیادہ عرصہ عبادتیں کی، سجدہ ریز ہوئے، اللہ کے نام کو بلند کیا، لیکن ان کی نیکیاں کم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے وقت تھوڑا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قیامت تک کا وقت بہت تھوڑا ہے، پہلے وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے، لیکن نیکیاں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی ہیں۔ ہم گلی میں چلتے ہوئے راہ پڑے کانٹے کو ایک سائڈ پہ کر دیں تو ہمارے لیے نیکی لکھی گئی، راہ پڑی اینٹ کو ایک سائڈ پہ کر دیں تو ہمارے لیے نیکی لکھی گئی، راستہ سیدھا کر دیں تو ہمارے لیے نیکی لکھی گئی، کہیں پانی کا بندوبست کر دیں تو ہمارے لیے نیکی لکھی گئی۔ اور نیکی بھی کیسی؟ پانی کا بندوبست کر دیں، جب تک پانی لوگ پیتے رہیں گے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ مدرسے میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھتے ہیں، اگر ہم ان کی مدد کرنا شروع کر دیں تو وہ جب تک قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، ان کی اولادیں قرآن پاک پڑھتی رہیں گی، وہ بڑے ہو کے استاد بنیں گے، وہ قرآن پاک پڑھاتے رہیں گے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ کون کون سی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں نہیں دیں، ہم پھر بھی اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا کہ اے اللہ مجھے وہ بندہ دکھا جو تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ موسیٰ کوہ طور پہ۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو ایک ایسا انسان پڑا ہے کہ جس کا پورا جسم زخمی ہے، ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا جس سے، زبان جس کی نہیں ہے، ہاتھ پاؤں سارا کچھ کٹے ہوئے ہیں، اور پھر بھی وہ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ میں نے تو کہا تھا کہ جو تیرا برگزیدہ بندہ ہے، جو تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جو تجھے چاہتا ہے، جس کے دل میں تیری محبت ہے، میری ملاقات اس بندے سے کرا۔ یا اللہ یہ کس بندے کو ملا دیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اس سے پوچھو،
کان لگا کے سنا تو اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہا تھا کہ یا اللہ جس حال میں رکھا ہے بہترین رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس بندے سے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی تم اللہ پاک کی تسبیح بیان کر رہے ہو، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہو، اللہ کی عبادت کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے اللہ پاک جس حال میں رکھے مجھے اس سے محبت ہے، میں راضی ہوں اس پہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا میری 2 خواہشیں تھیں کہ ایک موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو جائے، اور مجھے پیاس لگی ہے، مجھے کوئی پانی پلا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش ہو جا، تیری پہلی خواہش تو پوری ہو گئی، میں ہی موسیٰ کلیم اللہ ہوں، میں ہی اللہ کا کلیم ہوں، اور میں ابھی تیرے لیے پانی لے کے آتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے پانی ڈھونڈنے کے لیے۔ حکم ہوا اسرائیل علیہ السلام کو کہ اس شخص کی روح قبض کر لو۔ وفات ہو گئی اس شخص کی۔ جنگل کے درندے، بھیڑیے، جنگل کی بلائیں آئیں اور اس شخص کو چیر پھاڑ کے کھا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پانی ڈھونڈ کے آئے، آگے کیا دیکھتے ہیں کہ اس شخص کا نام و نشان بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک سے کہ یا اللہ، اپنے برگزیدہ بندے سے، اپنے سے محبت کرنے والے سے، اپنے محبوب بندے سے بھی ایسا کرتے ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے دنیا نہیں، اس کے لیے آخرت ہے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا اس کا محل، یعنی موت کے بعد کا منظر، جنت میں اس کا منظر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا۔ وہ شخص ایک بڑے محل میں بیٹھا ہے، اس کے اوپر یاقوت کا ایک گنبد لگا ہوا ہے جو دنیا و ما فیہا سے 3 گنا زیادہ بڑا گنبد ہے۔ یہ ہوتی ہے اللہ سے محبت۔ اللہ پاک ایک ذرہ بھر بھی محبت انسان میں ڈال دے، کسی انسان میں ڈال دے، تو وہ دنیا و ما فیہا کو بھول جائے گا۔ وہ اپنا مال، اولاد، جائیداد سارا کچھ بھول جائے گا۔ جیسے مجنون نہیں ہوتے، مجنون ہو جائے گا، جس کو ہم مجنون کہتے ہیں، حالانکہ ہوتا ایسے ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے، جس کو دنیا جہان کی خبر نہیں ہوتی۔ وہ اللہ پاک کی پاکی بیان کرنے میں مست ہوتا ہے۔ تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادت ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ پاک کو پسند آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ فرشتے منہ پہ دے ماریں ہمارے کہ جاؤ اپنی واپس لے جاؤ، اور قیامت والے دن ہمارے پلے کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ہی ڈال دے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو ہم جو دوڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، بھاگ رہے ہیں، اگر ہم نظر دوڑائیں کہ جتنے بھی دولت مند لوگ مرے ہیں، کیا وہ اپنے ساتھ بھی کچھ لے کے گئے ہیں؟ بڑی بڑی بلڈنگیں، مربع زمینوں کے،
سونا چاندی ہیرے جواہرات کون اپنے ساتھ لے کر کے گیا ہے؟ تو ہم جو سینت سینت کے رکھتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں، اپنی دولت کو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، اگر ہم اللہ پاک کی راہ میں دینا شروع کر دیں تو اللہ پاک ہمیں اور زیادہ دے گا، اور اس کا جو اجر قیامت والے دن ملے گا، پھر وہ شخص کہے گا کاش کہ میرے پاس جو بھی مال دولت تھا، میرے پاس جو کچھ بھی تھا، میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہوتا۔ جب انسان کو موت آ جاتی ہے نا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج تو میں تیری عبادت کروں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، میں روزے رکھوں گا۔ وہ کہتا ہے میں صدقہ خیرات کروں گا، میں صدقہ دوں گا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے صدقے کا اجر دیکھ لیا ہوتا ہے۔ صدقہ ہی وہ واحد چیز ہے جو ہمیں دنیاوی اور آخرت کی بلاؤں سے ٹالے گی۔ سوائے موت کے صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ موت تو اٹل ہے، مسلمان کے لیے تحفہ ہے۔ کبھی بھی سچا مسلمان موت سے نہیں گھبراتا۔ ہاں، اگر گھبرانا ہے تو اس چیز سے گھبرائیں، ہم نے اپنی مختصر دنیاوی زندگی میں کسی کا حق تو نہیں مارا، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، بے جا کسی کو تنگ تو نہیں کیا۔ اور حکم تو یہ ہے ہمارے لیے، اگر ہمیں کوئی تنگ بھی کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا ہے، تو ہمیں بدلہ نہیں لینا چاہیے، اللہ پاک پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک بہتر بدلہ دینے والا ہے، اللہ پاک بہتر صلہ دینے والا ہے۔ ہاں، کوشش کیجئے، اپنے معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ میرے ایک کے سدھرنے سے کیا ہو جائے گا؟ بھائی، میرے ایک کے سدھرنے سے بہت کچھ ہو جائے گا۔ اگر ایک بندہ سدھر جاتا ہے نا، وہ ایک بندہ نہیں سدھرا بلکہ پورا خاندان، پورے خاندان پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ جب ایک خاندان چین سے چین چلتی ہے، روشنی سے روشنی جلتی ہے، چراغ سے چراغ جلتا ہے، تو اللہ پاک اس برکت سے، ایک بندے کے سدھرنے کی برکت سے پورے معاشرے کو سدھار دے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی نوجوان شخص توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ پاک مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تمام قبرستانوں سے عذاب ہٹا لیا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا تو یہ ہے، ہم کہتے ہیں ابھی کیا ہے، کون سا موت آ رہی ہے، کر لیں گے توبہ جب بڑھاپا آئے گا۔ بھائی، بڑھاپا کس نے دیکھا ہے؟ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اللہ پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی ہمیں ابھی سے شروع کر دینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے، پھر اٹ از نو یوز کرائنگ اوور اسپلٹ ملک۔ جب وقت گزر جاتا ہے، اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، یعنی جب موت کا وقت آ جائے گا نا، پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، پھر کوئی عبادت، کوئی سجدہ، کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے کہ عزرائیل ہمارے پاس آن پہنچے، ہمیں سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ اور اللہ پاک تو ہمیں بلا رہا ہے، اللہ پاک تو آوازیں دے رہے ہیں۔ اللہ پاک کو بندہ بہت محبوب ہے۔ اللہ پاک نے جو بھی چیز بنائی ہے کسی مقصد کے تحت بنائی ہے، بغیر مقصد کے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں بنائی۔ اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ مجھے بھی آپ نے اگر پیدا کیا ہے تو کسی خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہوگا، مجھے ایسے دنیا میں نہیں بھیج دیا۔ اور اللہ پاک مجھے جس خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے،
وہ خاص مقصد مجھ سے پورا کروا یا اللہ، وہ نیک مقصد مجھ سے پورا کروا۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں برائیاں پھیلانے نہیں بھیجا، لوگوں کو تنگ کرنے نہیں بھیجا، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا ہے کہ ہم انسانیت سے محبت کریں، ہم اللہ پاک سے محبت کریں۔ اللہ پاک کی عبادت کے لیے فرشتے کم نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ ان گنت فرشتے ہیں اللہ پاک کے، لاکھوں کروڑوں، جو سجدے میں پڑا ہے قیامت تک سجدے میں پڑا رہے گا، جو قیام میں ہے وہ قیامت تک قیام میں ہوگا، جو رکوع میں ہے وہ قیامت تک رکوع میں رہے گا، اور لاکھوں کی تعداد میں فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تو کم نہیں تھے۔ اگر انسانیت کو پیدا کیا ہے اللہ پاک نے تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم اپنا مقصد بھول گئے ہیں، ہم اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ اور ذہن میں رکھیے، جب بھی کوئی قوم اپنے مذہب سے روگردانی کرتی ہے تو اس پر ظالم، جاہل اور کم عقل حکمران نافذ کر دیے جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہی ہے، ہمارے غلط کاموں کا رزلٹ ہی ہے کہ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہیں، کوئی نیک حکمران نہیں آ رہا۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا، جب ہماری قوم سدھر جائے گی، اپنے مذہب کی طرف چلنے لگے گی، تو حکمران بھی سدھر جائیں گے۔ کیوں آج امریکہ، برطانیہ، یورپی ممالک چلے جائیں تو وہاں پہ اسلامک لاز پہ عمل کیا جا رہا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا وظیفہ شروع ہو جاتا ہے۔ کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انسان بوڑھا ہوتا ہے پھر اس کا وظیفہ لگتا ہے، اس کی دیکھ بھال ہوتی ہے وہاں پہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے۔ یہ فوج، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہاں تک تھا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پیا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں عمر قیامت والے دن پکڑا جاؤں گا۔ آج اگر یورپی اقوام کی مثال ہم خود اپنے آپ کو دیتے ہیں یا دوسروں کو دیتے ہیں کہ وہ کتنا معاشرہ سدھرا ہو، کہاں سے انہوں نے یہ چیزیں لی ہیں؟ یہ ہمارے آباء و اجداد کی وراثت ہے جو کہ ہم بھول چکے ہیں، ہم ان سے دور ہٹ گئے ہیں، ہم برائی کی طرف بڑھ گئے ہیں، ہم نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ جب ہم کام کے مسلمان بن جائیں گے، جب ہم عمل کرنے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اوپر اچھا وقت بھی آئے گا۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب ممالک، اسرائیل، انڈیا، ان کی جھولیوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ عرب امارات، سعودی عرب انڈیا سے، اسرائیل سے معاہدے کر رہے ہیں، فوجی معاہدے کر رہے ہیں، یعنی نعوذ باللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جھٹلا رہے ہیں کہ کفار، نصارہ یہ مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، اور وہ مسلم امہ کو چھوڑ کر ان سے دشمنی پیدا کر کے کفار کی جھولی میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ نقصان اٹھائیں گے، اٹھا بھی رہے ہیں اور اٹھائیں گے بھی۔ دنیا تو عارضی ہے، کیا شکل دکھائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آج بت کدے بھی کھول رہے ہیں عرب ممالک میں، ان کو سہولیات دی جا رہی ہیں ہر قسم کی۔ اللہ پاک مسلم امہ کو شعور دے، اے اللہ پاک مسلم امہ کو شعور دے۔
کہ یہ یہودی، عیسائی، نصارہ یہ مسلمانوں کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں، کھلے دشمن ہیں۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کی طرف آئیں تو پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں، باتیں کی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچہ گود میں لے کر شہر آئیں، ایک پکار پڑی، یا مریم لَقَدْ جِئْتُ شَيْئًا فَرِيًّا، اے مریم یہ کیا کیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سُوءٍ، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا، وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی۔ فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، ان کی انگلی اس بچے کی طرف اٹھی۔ کن کی؟ حضرت مریم علیہ السلام کی انگلی بچے کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اٹھی۔ پھر یوں کہا، اس سے بات کرو، میرا تو روزہ ہے۔ تو وہ پھٹ پڑے۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہمیں بے وقوف بناتی ہے، بہانہ کرنے کا بھی تجھے طریقہ نہیں آیا۔ نعوذ باللہ، ایک تو غلط کام کیا، اوپر سے بہانہ بناتی ہے، بچہ کیسے بات کرے گا؟ تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، فساد برپا ہو گیا۔ ابھی وہ ایسے ہی ہوں ہاں کر رہے تھے اور ایک دم بچے کا خطاب شروع ہوا بغیر لاؤڈ سپیکر کے، سارے علاقے میں گھوم گیا، سارے بیت المقدس میں گھوم گیا۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام تقریر کرتے ہیں، سورہ مریم کی آیات ہیں، فقال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی۔ یہ اللہ پاک اپنی تیسری قدرت دکھا رہے ہیں۔ پہلی قدرت، بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دیا۔ دوسری قدرت، 9 مہینے گزرنے سے پہلے بچہ پیدا کر دیا۔ اور تیسری قدرت کہ اب وہی بچہ بول رہا ہے، اپنے حق میں بھی اور اپنی ماں کے حق میں بھی۔ اور ماں کی گود میں ایسی فصیح تقریر کی، ایسی زبردست تقریر کی۔ فرمایا، میں اللہ کا بندہ، میں کتاب والا، یعنی اللہ پاک نے مجھے کتاب عطا فرمائی، مجھے اللہ پاک نے اپنا بندہ بنا کر بھیجا۔ میں نبوت والا، مجھے اللہ پاک نے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ میں برکت والا، مجھے اللہ پاک نے آپ سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، برکت بنا کر بھیجا۔ میں ماں کا فرما بردار اور میں نہیں ہوں بدداغ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نماز والا ہوں، میں زکوٰۃ والا ہوں، میں سلامتی والا پیدائش کے دن، میں سلامتی والا موت کے دن، اور میں سلامتی والا قیامت کے دن۔ یہ تقریر اس بچے سے اللہ تعالیٰ نے کروا کر ساری دنیا کے دماغوں پر ہتھوڑا مارا، ساری دنیا کے دماغ جھنجھوڑ دیے کہ اس کائنات کا نظام اسباب سے چلتا ہے،
اللہ کسی سبب کا پابند نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تو بس فرمانا ہے کن ہو جا، فیکون، بس ہو گیا۔ اللہ پاک کے آگے کیا دیر ہے؟ جسے چاہے بادشاہی دے، جسے چاہے گدا کر دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو جب ہم اللہ پاک کے بہت قریب ہو جائیں گے، اللہ پاک کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیں گے، اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیں گے، اللہ کی عبادت شروع کر دیں گے، برے کاموں کو چھوڑ دیں گے، اچھائیوں کی طرف آ جائیں گے، تو اللہ بھی ہمارے بہت نزدیک آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرگ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ انسان کا دل مت توڑو، کسی انسان کا دل مت توڑو، کعبہ ڈھا دو، مسجد ڈھا دو، مندر ڈھا دو، توڑ دو، لیکن انسان کا دل مت توڑو، کیونکہ انسان کے دل میں تو اللہ بستا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری شہرگ سے بہت زیادہ قریب ہے۔ جب وہ اللہ پاک ہمارے اتنا زیادہ قریب ہے تو ہم غیر اللہ کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ مزاروں پہ، قبروں پہ لوگ جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، پیر صاحب سے مانگتے ہیں۔ بھئی جو خود اللہ تعالیٰ سے مانگتے آئے تھے، ہم ان کے مانگتے ہو گئے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک چاہے تو باقی گناہ بخش دے گا۔ ہم نے چوری کی، ڈاکہ ڈالا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، نیک کام نہیں کیے، جھوٹ بولا، کچھ بھی کیا، اگر اللہ پاک چاہیں گے تو بخش دیں گے، لیکن ہم نے اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ پاک نہیں بخشیں گے، کیونکہ اس کی بخشش ہی نہیں ہے جو شرک کرتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شرک کرتا ہے، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، جس نے کسی کا دل دکھایا ہے، وہ بے شک کوئی عبادت نہ کرے۔ لیلۃ القدر کی رات رمضان میں آتی 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، اور اس رات میں یہ بھی حکم آیا ہے کہ اگر کوئی اپنے والدین کا نافرمان ہے، کسی نے کسی کا دل دکھایا ہے، یا وہ مشرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے عبادت کرنے کی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے مسجد چل کے آنے کی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے نفل عبادات کرنے کی۔ کیوں؟ اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو نہیں بخشنا۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، حقوق اللہ اگر اللہ پاک چاہیں گے تو بخش دیں گے۔ حقوق اللہ میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور حقوق العباد اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے جب تک کہ وہ متعلقہ شخص نہیں بخشے گا۔ کسی کا دل دکھایا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا، کسی کی عزت تار تار کی، تو اللہ پاک نہیں بخشیں گے جب تک کہ متعلقہ بندہ نہیں بخشے گا۔ تو ہم کیوں حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے؟ ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے ایک دن فرما دیا کہ موسیٰ جاؤ، اپنے جیسا کوئی بندہ ڈھونڈاؤ۔ اپنے سے نیچے، یعنی جو آپ سے کم ہو، وہ بندہ ڈھونڈ کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کئی دن کے بعد کوہ طور پر پہنچے اور خالی ہاتھ گئے۔ تو اللہ پاک نے پوچھا کیا ہوا موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، مجھے اپنے سے کم تر کوئی بندہ نہیں ملا، میں تیرا عاجز بندہ ہوں،
میں کچھ بھی نہیں ہوں، تو مجھ سے نیچے کون ہوگا، مجھ سے کم تر کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر آج تو ایک بکری کا بچہ بھی لے آتا نا کہ یہ مجھ سے کم تر ہے تو آج تیری نبوت گئی تھی۔ تو ہم میں تو ایک میں بھری ہوئی ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، باقی دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں ہی ہمیں کھا جائے گی۔ تو ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ ہم کوئی اچیومنٹ کرتے ہیں، کچھ پا لیتے ہیں، دولت مل جاتی ہے، مال مل جاتا ہے، مربع مل جاتے ہیں، زمینیں مل جاتی ہیں، ہمیں عاجزی اختیار کرنی چاہیے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے نہیں ہیں، مر جائیں گے ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، پھر یہی جائیداد ہمیں وہاں پہ سانپ بن کر، بچھو بن کر ڈسے گی، اور اللہ پاک کی راہ میں دینا شروع کر دیں گے تو دنیاوی مال بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور ہماری قبر اور حشر بھی وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اللہ پاک کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، اللہ پاک کو خوش کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کریں۔ تو کس طرح سے خوش کر سکتے ہیں؟ انسانیت کو خوش کر کے، انسانیت کی خدمت کر کے، اپنے ماں باپ کو خوش کر کے۔ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا ایک دوست ہے، پینٹر ہے، وہ بیچارہ چٹا ان پڑھ ہے، زیادہ سے زیادہ وہ 5ویں پرائمری یا مڈل پڑھا ہوگا۔ تھوڑی سی مشکلات تھی میرے اوپر، تو میرا ایک اور دوست ہے، میں اس کے پاس گیا، بیٹھا تھا اس کے پاس، تو کہتے یار انہی دنوں میرا ایکسیڈنٹ بھی ہوا، میں ذرا معذور بھی تھا، تو کہتا یار یہ پیروں کو میں مانتا تو نہیں ہوں، میں بھی نہیں مانتا، لیکن میرے اوپر بھی مشکلات آئی تھیں، فلاں پیر صاحب ہیں فلاں جگہ پہ بیٹھے ہیں، تو ان کے پاس جاؤ، وہ حساب کرتے ہیں، کوئی تعویذ وغیرہ ہوں تو وہ نکال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے فون نمبر دیا، میں نے نہ چاہتے ہوئے، میں بھی ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا، کیونکہ اللہ پاک ہمارے بہت زیادہ قریب ہے، اللہ پاک اپنے بندے کا برا نہیں چاہتا، اللہ پاک اپنے بندے کا برا نہیں ہونے دیتا، اور بڑی بات کہ جب ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا، جب ہم نے کسی کا برا نہیں چاہا تو ہمارا بھی برا نہیں ہوگا۔ تو میں نے نہ چاہتے وہ نمبر بھی لے لیا۔ کافی دن گزر گئے تو وہ پینٹر، وہ لڑکا میرے پاس آ کے بیٹھا تھا، وہ اکثر میرے پاس آ جاتا ہے، ہم بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، چائے وغیرہ پیتے ہیں۔ تو میں نے کہا یار وہ تیرے علاقے میں فلاں پیر صاحب ہیں، نام بتایا انہیں، ان کا پتہ کرو وہ کس طرح کے ہیں۔ یعنی میرے ذہن میں تو پیر صاحب وہ ہو سکتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں۔ چلو میری سوچ یہ تھی کہ میں جاؤں گا، فیض حاصل کروں گا، کوئی وظیفہ، کوئی اچھی بات، کوئی نصیحت وہ لے کر کے آؤں گا۔ میں نے کبھی ان چیزوں پہ بلیو نہیں کیا، تعویذ پہ یا کسی بھی چیز پہ۔ تو اس نے بڑی زبردست بات کہی جو کہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اس نے مجھے کون سا راستہ دکھایا، اس نے مجھے کیا بتایا۔ کہتا ہے سر جی آپ کے والدین ہیں نا؟ میں نے کہا اللہ کی مہربانی ہے، دونوں ہیں، امی بھی ہیں ابو بھی ہیں، اور میرے اکثر دوست، قریبی دوست جو ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ارشد اپنے والدین کے اکٹھے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔
اور میں انہیں کہا کرتا ہوں کہ وہ میرے پاس نہیں رہتے، میں ان کے پاس رہتا ہوں۔ یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اپنے 8 بیٹوں میں سے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ مجھے قبول کر لیا ہے، انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ سر جی، ان سے بڑا پیر بھی کوئی ہے؟ ماں باپ سے بڑا پیر بھی کوئی ہے؟ انہی سے دعا کروائیں۔ تو ہم اپنے والدین کو تو دہتکار رہے ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ کس سمت میں چل پڑا ہے کہ والدین کی تو ہمیں قدر نہیں ہے، ہم ان کی قدر و قیمت تو جانتے نہیں ہیں، ہم پیروں فقیروں کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ بوڑھے والدین ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ ہمارے پاس اگر کوئی سہولت ہے نا، اگر والدین کہہ دیں، اب میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر والدین کہہ دیں بیٹا تیرے پاس یہ سہولت ہے، ہمیں بھی مہیا کرو، نہیں ہوگی۔ اور کوئی دوسرا بندہ آ جائے، تیسرا بندہ آ جائے، اس کے لیے حاضر ہے۔ تو کیا فائدہ جو سہولت ہمارے پاس ہے اور ہم اپنے والدین کو نہ پہنچا سکیں۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، آخری واقعے کے ساتھ اینڈ کرتا ہوں۔ ایک شخص مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے آیا ہوا تھا، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، کہ ایک بزرگ نے اس شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے یاد آ گیا کہ یہ کون ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ ہیں اکیلے یا آنٹی بھی ساتھ ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کی آنٹی بھی ساتھ ہیں۔ تو وہ لے گیا، بٹھایا۔ اب اس شخص کو کیا یاد آیا کہ 10 سال پہلے ہم انہی کے گھر میرے لیے میرے والدین رشتہ لے کر گئے تھے اور انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور اب وہی شخص آ کے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے اور مجھ سے بات بھی کر رہا ہے اور مجھے اپنی بیوی کے پاس بھی لے کر کے جا رہا ہے۔ تو اس شخص نے جا کے بٹھایا، سلام دعا ہوئی، اس آنٹی نے بھی سلام دعا کی، تو بات چیت چل پڑی۔ تو اس نے پوچھ لیا کہ آپ لوگوں نے انکار کیوں کیا تھا؟ تو اس فیملی کے ساتھ بچے بھی تھے اور لوگ بھی تھے، تو اس خاتون نے ان لوگوں کو تھوڑا دور کر دیا کہ آپ چلے جاؤ، میں نے ذرا بات چیت کرنی ہے اس آدمی کے ساتھ۔ تو اس نے بتایا کہ جب تم لوگ آئے تھے مجھے پتہ تھا کہ تم بڑے دولت مند لوگ ہو، بہت زیادہ دولت ہے تمہارے پاس، تو میں نے خود ہی کہا تھا کہ ہر کوئی اپنی اپنی گاڑی میں آئے، جتنے اچھے کپڑے ہیں، جتنے اچھے ڈریسز ہیں، خواتین مرد وہ پہن کر کے آئیں۔ تو جب تم لوگ آئے میں نے دیکھا کہ تم سب کے ڈریسز، تمہاری بیویوں کے ڈریسز، تم 3 بھائی تھے، ان کے ڈریسز بہت زبردست، جبکہ تمہارے والد کا ڈریس تم جیسا نہیں تھا، تمہاری والدہ کا ڈریس تمہاری بیویوں جیسا نہیں تھا، تمہارے والد کی گاڑی تمہارے جیسی نہیں تھی، ان کی ہلکی گاڑی تھی، ان کے ہلکے کپڑے تھے، اور تم سب نے، اولاد نے قیمتی سوٹ بھی پہنے ہوئے تھے، قیمتی گاڑیوں میں بھی تھے۔ تو میں وہاں سے بدظن ہو گئی کہ جو اپنے والدین کا خیال نہیں رکھتے، جو صرف اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں، تو وہ ہمارے معیار کے نہیں، کیونکہ یہ 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، صرف لڑکے لڑکی کا بندھن نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک گھر سے لڑکا اور ایک گھر سے لڑکی نکاح ہوتا ہے، وہ صرف لڑکے لڑکی کا بندھن نہیں ہوتا، بلکہ 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، 2 خاندان آپس میں جوڑ رہے ہوتے ہیں۔
تو اس عورت نے یہ بتایا۔ تو ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، ہمیں اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اچیومنٹ دی ہے نا، ہم نے کچھ اچیو کر لیا ہے، اگر وہ ہمارا کارنامہ نہیں ہے، اللہ کی عنایت ہے۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ پاک لے کے بھی آزماتا ہے، اللہ پاک مال و دولت دے کے آزماتا ہے کہ میں نے اس کو دیا، یہ کہاں خرچ کرتا ہے، یہ کتنا اتراتا ہے، یہ کتنا فخر غرور گھمنڈ کرتا ہے، اور لے کر کے اس طرح اللہ پاک آزماتا ہے کہ سب کچھ جب لے لیا، مال دولت سارا کچھ، تو یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے؟ ہائے وائے کرتا ہے یا میرا شکر ادا کرتا ہے؟ میں پہلے ہی واقعات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ جو اللہ کے قریب ترین بندہ تھا اس سے ملاقات کے لیے گئے، تو جو اللہ پاک کے قریب ترین ہوتے ہیں، جو اللہ پاک کو ہی سب کچھ جانتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہی سب کچھ کرنے والا ہے، ہونا یا نہ ہونا اللہ پاک کی طرف سے ہے، تو پھر وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دنیا میں جو ہمیں مل گیا، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا ہمیں اس بات پہ شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ ہمارے ہاتھ پاؤں سارا کچھ سلامت ہیں، اللہ پاک نے ہمیں خوبصورت پیدا کیا، کوئی عیب نہیں رکھا۔ اگر آنکھوں کی قدر پوچھنی ہے تو نابینا سے پوچھو، کانوں کی قدر پوچھنی ہے تو بہرے سے پوچھو، زبان کی قدر پوچھنی ہے تو جو بول نہیں سکتا گونگا ہے اس سے پوچھو، ٹانگوں کی قدر پوچھنی ہے تو معذور سے پوچھو جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، ہاتھ پاؤں کی قدر پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کا ہاتھ کام نہیں کرتا، جس کا بازو کام نہیں کرتا۔ میرے ساتھ ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا ہے، 3 مہینے ہو گئے، میں ابھی لنگڑا کے چلتا ہوں، میں ابھی صحیح طریقے سے نہیں چل سکتا۔ تو وہ لوگ جن کی ٹانگیں ہیں ہی نہیں، پیدائشی معذور ہیں یا کسی حادثے میں ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے صرف انہی باتوں پہ کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم صحیح سلامت بنایا ہے، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم کام کر سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ سن سکتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے بول سکتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کہ مرضی اپنی غلط کاموں پہ چلائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے 2 راستے رکھ دیے، سیدھا راستہ بھی رکھ دیا ہے، برا راستہ بھی رکھ دیا ہے، اور عقل و شعور بھی دے دیا ہے، ہماری کھوپڑی میں دماغ بھی رکھ دیا ہے۔ اب بندے کو بھیج دیا کہ جا جو مرضی ہے کر، اب ہماری مرضی ہے ہم اللہ کے قریب ترین بندے ہو جائیں۔ اور پتہ ہے اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں کا احترام کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں کی عزت کرتا ہے، جو انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کی مدد کر دی ہے نا، تو یوں سمجھو کہ آپ اللہ کے دوست ہیں۔ اگر آپ نے کسی ایسے آدمی کو جس کے پاس جوتا نہیں ہے اسے جوتا پہنا دیا تو آپ اللہ پاک کے دوست ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو کپڑے پہنا دیے جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو آپ اللہ پاک کے دوست ہیں۔ آپ نے کسی کی مدد کر دی آپ اللہ پاک کے دوست ہیں، تو دوستی اختیار کیجیے اللہ پاک کی، اللہ پاک کے دشمن نہ بنیے۔ پھر دشمنی میں تو بہت زیادہ مشکلات ہیں، آگے جہنم ہے۔ اللہ پاک سے دوستی اختیار کیجیے، دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت بھی بہتر ہوگی، اور دنیا میں بھی ہمارے لیے آسانیاں، آخرت میں بھی آسانیاں۔ اور پھر
اگر ہم نے یہاں پہ اچھے کام نہ کیے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ حوض کوثر پہ کیسے جائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہوں گے؟ تو کس طرح سے جائیں گے؟ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا قریب ترین بندہ بنا، ہمیں اپنے نیک بندوں میں سے بنا، ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما، ہمارے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، بار بار حج و عمرے کی زیارت نصیب فرما، ہمیں غرباء مساکین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے وہ کام کرا جن سے تو راضی، تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ یا اللہ ان کاموں سے بچا جن سے آپ بھی ناراض ہوں اور آپ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوں۔ یا اللہ دنیا میں رہیں تو تیرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے رہیں، قرآن و سنت پر عمل کرتے رہیں۔ یا اللہ اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہماری زبان پر جاری ہو، اور ہمارے لیے قبر کی پریشانیاں، قبر کی مشکلات بھی ختم فرما اور آخرت کی مشکلات بھی ختم فرما، قبر کے عذاب سے بھی بچا، حشر کے عذاب سے بھی بچا۔ اور یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت کر گئے ہیں، مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، یا اللہ ان سب کو بخش دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں وہ بندہ بنا دے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی۔ ہمیں برے کاموں سے بچا لے یا اللہ، ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے یا اللہ، ہمیں اپنے قریب کر لے یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا انت محمد رسول اللہ۔